السلام علیکم ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں حسنین رومی۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے گزشتہ رات عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے دورے کے دوران وزیر اعظم انوار الحق نے او ٹی، گائنی اور ایمرجنسی کے مریضوں کے لیے 100% مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم انوار الحق نے کہا کہ ادویات کی فراہمی اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہسپتال میں صفائی کے انتظامات کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے صفائی اور دیگر ضروری سٹاف کی کمی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر 20 فوری اسامیوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مریضوں کی سہولیات کے لیے سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اور دیگر ضروری آلات کی ممکنہ فراہمی کے لیے موقع پر ہدایت دیں۔ اس موقع پر سینئر وزیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور، چودھری اظہر صادق، نثار انصر عبدالی اور فہیم اختر ربانی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ پہلے خطہ کشمیر 3 حصے میں تھا، اب اس کے 5 حصے ہو گئے ہیں۔ کشمیری غیر یقینی صورتحال میں رہ رہے ہیں، ابھی ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر 3 حصے میں تھا، اب اس میں یونین ٹیریٹری جموں اور کشمیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 13 اگست 1948 کی قرارداد میں کشمیریوں کو آزادانہ طور پر اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ خطہ آزاد کشمیر جب تک قائم ہے، مسئلہ کشمیر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہی خطہ پوری ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پورے کرنے کے لیے انہوں نے جو اعلان کیا، مستقبل میں اس کے پیسے کون دے گا؟ فاروق حیدر نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نون لیگ والوں کو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر حکومت سے الگ ہو جائیں۔ گزارش ہے کہ خطہ آزاد کشمیر کو بچا لیں، ورنہ یہ نہیں رہے گا۔ وزیر حکومت آزاد کشمیر امتیاز نسیم نے کہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان تحریک آزادی کشمیر کے داعی اور الحاق پاکستان کے روح رواں تھے۔ وزیر حکومت محترمہ امتیاز نسیم نے جموں کشمیر لبریشن سیل راولپنڈی کے زیر اہتمام آزاد جموں و کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم سردار محمد عبدالقیوم خان کی 9ویں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سردار عبدالقیوم خان نظریہ الحاق پاکستان کے سخت حامی اور ایک انسائکلوپیڈیا تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اس نظریے کے لیے نہ صرف جدوجہد کی، بلکہ کشمیریوں میں بھارت سے آزادی کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار محمد عبدالقیوم خان نے کشمیریوں میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان کا مضبوط نعرہ دیا۔ تحریک آزادی کی جدوجہد کے لیے مجاہد اول کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ تحریک آزادی جموں و کشمیر کے لیے سردار عبدالقیوم خان کی جدوجہد کشمیر کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی۔ آزاد کشمیر کی حیثیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی کشمیر پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ الحاق پاکستان ہماری منزل ہے اور حکومت اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ نیلم سے افسوسناک خبر شامل کریں۔ وادی نیلم سے مظفر آباد جانے والی مسافر جیپ کو شاہراہ نیلم دیویلیاں کے مقام پر حادثہ پیش آیا، 15 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وادی نیلم کے گاؤں لوات بالا سے مظفر آباد جانے والی جیپ دیویلیاں کے مقام پر حادثے کا شکار ہو کر دریائے نیلم کے کنارے جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پٹیکا سے ریسکیو ٹیمیں جموں کشمیر یونائٹڈ ریسکیو 1122 تحصیل انتظامیہ پٹیکا، تھانہ پولیس پنجگراں کی نفری سمیت مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے جائے حادثہ پر پہنچ کر جاں بحق اور زخمی افراد کو ریسکیو کیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق نیلم کے گاؤں لوات بالا سے ہے، جس میں خواتین، مرد اور بچے بھی شامل ہیں۔ عوامی حلقوں نے شاہراہ نیلم پر آئے روز حادثات کا ذمہ دار محکمہ شاہراہ کو
ٹھہرا دیا۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شاہراہ نیلم پر کسی بھی جگہ حادثات کی روک تھام کے لیے سیفٹی گارڈ یا سیفٹی وال تک موجود نہیں، جس کے باعث آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں جس میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے حکومت آزاد کشمیر سے حادثات کی روک تھام کے لیے سیفٹی گارڈ یا سیفٹی وال بنانے کا مطالبہ کیا۔ ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن پونچھ منسٹریل سٹاف نے 1.5 ٹائم ریونیو الاؤنس و دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے مکمل قلم چھوڑ ہڑتال کر دی۔ ریونیو امپلائیز آرگنائزیشن پونچھ کا حکومت کی جانب سے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر مکمل قلم چھوڑ ہڑتال اور احتجاج جاری ہے۔ ہڑتالی کیمپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی سیکریٹری جنرل ہارون رشید، تبسم صدر پونچھ راشد محمود، جنرل سیکریٹری غالب خان و دیگر نے کہا کہ احتجاج کو ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ملازمین کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات 1.5 ٹائم ریونیو الاؤنس کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک مکمل قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ مزید کہا کہ اگر حکومت آزاد کشمیر نے معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو سنگین اقدام اٹھائیں گے۔ احتجاجی کیمپ میں تمام ریونیو امپلائیز نے بھرپور شرکت کی۔ باغ کے نواحی علاقے ساحلیہ مدلیالہ میں ڈائریا کی وبا پھیلنے سے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ ڈی ایچ کیو باغ میں ادویات ختم ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسل ساحلیہ دھڑے سردار طارق چغتائی نے پی ایچ او ساحلیہ مندلیاں کے دورے کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ساحلیہ مندلیانہ کا ہر ڈائریا کی وبا سے متاثر ہو چکا ہے۔ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال باغ پی ایچ یو ساحلیہ مدلیہ میں پہنچ رہے ہیں۔ ناکافی سہولیات کی وجہ سے مریضوں کو مسائل کا سامنا ہے جبکہ ڈی ایچ او باغ اور مخیر حضرات کے تعاون سے لوگوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ انہوں نے حکومت آزاد کشمیر سے پی ایچ یو ساحلیہ مدلیہ میں ہیڈ زون دیگر سہولیات کی فراہمی اور سٹاف کی تعداد کو بڑھا کر ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ چڑھوئی عوامی تحریک کے دھرنے کو تیسرا روز جاری۔ ضلعی انتظامیہ سے مذاکرات ناکام۔ چڑھوئی عوامی تحریک کے حوالے سے شرکاء دھرنا اور کوٹلی کی ضلعی انتظامیہ جس میں محکمہ برقیات، محکمہ شاہرات، محکمہ تعمیرات عامہ اور محکمہ صحت کے اعلیٰ افسران سمیت تحصیل چڑھوئی کے اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شرکاء دھرنا نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات کو حل کرنے کے لیے کوئی حتمی شکل نہیں دی جاتی ہم اپنے موقف سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ دھرنا دینے والوں میں انجمن تاجران، وکلاء، سیاسی جماعتوں کے کارکنان سمیت سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ راولہ کوٹ کا معروف اسٹیڈیم صابر شہید اسٹیڈیم کچرا کنڈی میں تبدیل۔ اسٹیڈیم میں کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں کا اظہار تشویش۔ ذرائع کے مطابق صابر شہید اسٹیڈیم راولہ کوٹ شہر کے وسط میں واقع ہے جو زلزلہ 2005 کے بعد کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیڈیم سپورٹس اسٹیڈیم اور صابر شہید پائلٹ ہائی اسکول کا گراؤنڈ بھی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر کھیل کے مقابلے جاری رہتے ہیں، مگر انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث اسٹیڈیم کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسٹیڈیم میں گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن پر مکھیاں بنبنا رہی ہیں جن کے باعث مختلف بیماریاں پھیلنے کے خدشات پائے جاتے ہیں، مگر مقامی انتظامیہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ شہریوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری طور پر گراؤنڈ کی صفائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کھیل کے حوالے سے خبر شامل کریں۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر میں نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن کے فائنل مقابلوں میں ضلع میرپور کی ٹیم نے نیشنل ٹرافی جیت کر کھڑی شریف کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ مظفر آباد میں منعقدہ نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن کے ہونے والے فائنل مقابلے میں مبشر ظفر مغل
پل منڈا اور پنڈی سبروال کے احمد شجاع نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیشنل ٹرافی اپنے نام کر لی۔ دونوں کھلاڑیوں نے کھڑی شریف ضلع میرپور کا سر فخر سے بلند کر کے آبائی علاقے کا نام روشن کر دیا۔ اہلیان نے کھڑی شریف نے نیشنل ٹرافی حاصل کرنے پر مبشر ظفر مغل اور احمد شجاع کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں جنہوں نے بہترین کارکردگی سے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی کو قرار دے دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکار مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں اور بے گناہ شہریوں کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ عبدالرشید منہاس نے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے کشمیریوں کے خلاف فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کرنے پر بھارت کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ ختم ہو گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔